السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے، پیسے چوری ہو گئے ہیں یا پھر زیور چوری ہو گیا ہے، کوئی بھی ایسی گھریلو چیز چوری ہو گئی ہے، تو کس طریقے سے اس کو تلاش کیا جائے؟ تو کیا آخر طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز اور فون موصول ہوتے ہیں کہ نام بتا دیں کہ کس نے چوری کی ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے پیسے یا آپ کی چیز کس نے چوری کی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے آپ کے سامنے، غیب کا علم اللہ جانتا ہے۔ سورہ لقمان اور آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا، پہلے کیا ہوگا۔ ایسے فضول میں جا کر کسی بابے کے پاس، کسی اماں کے پاس جا کر لوگ وہ نکلواتے ہیں، پتہ نہیں کیا جوتی کو الٹا کرواتے ہیں، پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کے لوگوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے پیسے نہیں ملا کرتے ایسے، ٹھیک ہے نہ؟ مجھے پتہ ہے کہ دنیا میں کسی کو نہیں پتہ، اگر پتہ ہوتا تو پھر یہ چوریاں ہوتی نہ، ٹھیک ہے۔ سمپل سا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس گھر میں، جس کمرے میں آپ کی چیز چوری ہوئی ہے، وہاں پر آپ کھڑے ہو کر والسماء والطارق پڑھ لیں، سورۃ الطارق ہے، پڑھ کر، ٹھیک ہے نا، 21 دن تک آپ یہ عمل کریں، یا 11 دن تک یا 7 دن تک، ٹھیک ہے نا۔ 7 دن میں نہ ملے، 11 دن تک کر لیں، 11 دن 21 دفعہ کر لیں، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں 7 دن تک۔ خود پڑھیں، خود تو آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ مشکل کام ہے آپ کے لیے، اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو گھر کے جتنے افراد ہیں وہ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ کام کر لیں آپ۔ اگر خود بھی پڑھنا مشکل ہے تو پھر طالب علموں کو بلا کر اب 7 دن تک سورہ یاسین پڑھوا لیں 21 مرتبہ، اور ہر نماز کے بعد 100 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ بس یہ قسمت میں ہوگی، مل جائے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پریشان نہیں ہونا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع مت کریں آپ۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام